الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين محترم دوست و بزرگوں، آج سب سے زیادہ ہمیں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے لوگوں پر خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق ینفق علیک، خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی تم دو اللہ تم کو دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں 700 گنا ملے گا، اور بہت ساری فضیلتیں قرآن کریم میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اور نہیں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سخت سے سخت وعیدیں نازل فرمائی ہے۔ اب تو موقع رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا بھی آ چکا، لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اپنے محلوں کے اندر کوئی بھی بندہ بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ مبارک مہینے کے اندر کوئی بھی بندہ بندی اس بات کی شکایت نہ کرے کہ ہمیں رمضان گزارنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو بہت دے گا۔ یہ امتحان کا بھی زمانہ آ چکا ہے قوم و ملت کے ان بڑے لوگوں کے لیے اور ان خادموں کے لیے جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ آج اگر وہ اپنی دولت کے منہ نہیں کھولتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں پر وہ برکتیں اور رحمتیں نہیں مل سکتی جو ملنی چاہیے۔ آج تمام مسلمان جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو کم از کم اپنی سخاوت کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ سخی آدمی صرف وہ نہیں ہوتا جو مالدار ہوتا ہے، سخی آدمی تو کوئی بھی ہوتا ہے۔ 100 روپے میں سے 10 روپے خرچ کرنے والا بھی سخی ہے۔ لیکن تکلیف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت تو وہی کرے جن کا نام بازار میں مالداروں میں ہے، خود کے پاس پیسہ ہوتا ہے، خود کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو تنظیموں کی ذمہ داری ہے، تو کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے، تو محلوں کے وہ نوجوان جو خدمت کرتے ہیں ان کی ذمہ داری۔ نئی ذمہ داری انسان کے ساتھ سب سے پہلے مال پہ آتی ہے۔ جن کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر سکتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کریں۔ یہ موقع گنوا دیا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا قسم خدا کی رب کریم نواز دے گا۔ یہ موقع بہت زبردست موقع آ چکا ہے، امتحان میں پاس اور ناپاس ہونے کا موقع ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بھی دل ہے، درد ہے، درد مندانہ اللہ نے جذبات دیے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے اڑوس پڑوس اپنے محلے میں خاموشی کے ساتھ ان تمام لوگوں کی امداد کرتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے ہمارے ان لوگوں کو، ان سخیوں کو جنہوں نے اپنے محلے اپنے رشتہ دار سنبھال لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان تنظیموں کو جنہوں نے پورے شہر میں ہمارے پریشان حال بھائیوں کی طرف ہاتھ بڑھائے ہیں اور گھر گھر جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ رب کریم ان کے خاندانوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج یہ لوٹنے کا موقع ہے خدا کے خزانے سے،
آج لینے کا موقع ہے رب کریم کے خزانے سے۔ دو واقعات مجھے یاد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے دوست تھے، مراد آباد گئے ہوئے تھے، تو ایک پگ رکشہ والا، پیدل رکشہ والا جو تھا، اس کے پاس وہ بیٹھے، وہ رکشہ چلا رہا تھا۔ اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آگے تمہارے ہینڈل پہ جو لٹکی ہوئی تھیلی ہے اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کے اندر کھانا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں پیدل رکشہ چلاتا ہوں، رات دن بھر کماتا ہوں، اس کے بعد گھر میں خرچ دیتا ہوں، اور شام کو جو ہمارا کھانا بچ جاتا ہے گھر میں، اور جو پیسے بچ جاتے ہیں 5 روپے 10 روپے، اس کو لے کر میں نکل جاتا ہوں، اور پھر غریب آدمی دکھتا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ خود اتنا غریب تھا کہ کل اس کے پاس کیا کھانا ہوگا اس کو پتہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں غریب آدمی کو تلاش کرتا ہوں اور اس کو دے دیتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر سلام ہو، ان کے جذبوں پر سلام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا۔ جب حج کے لیے میں نکلا تو درمیان میں نے کسی عورت کو دیکھا کہ وہ مری ہوئی مرغیاں اپنے تھیلے میں بھر رہی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رکو، میں آتا ہوں، اور میں اس عورت کے پیچھے چل دیا جو مری ہوئی مرغیاں لے کر جا رہی تھی۔ جب وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے اس کو دروازہ ٹھوکا، کہا کہ بہن دروازہ کھولو، یہ مرغی مری ہوئی مت کھاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا، میرے گھر میں 3 دن سے میری بچیاں بھوکی ہے۔ آج میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ملے گا تو مردار جانور بھی لے آؤں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے مقابلے میں مردار جانور کھانے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہن دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے سارا پیسہ، سارا سامان جو کچھ بھی تھا اس عورت کو دے دیا، اور کہا کہ بہن یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اس کے بچے اور وہ عورت دعا دینے لگی اور کہنے لگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کئی حج نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا آیا، حج کا موسم ختم ہو گیا۔ حج کا موسم ختم ہونے کے بعد حج سے واپس آنے والے ساتھی مجھے ملے، اور میں نے جتنا روپیہ جس تھیلی میں دیا تھا اس عورت کو وہ تھیلی واپس لے کر آئے، اور مجھے کہنے لگے لو یہ تھیلی تم کو ہم نے فلانی جگہ پہ طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہاں پر پڑی ہوئی تھی، تو وہ آپ کی تھیلی گر گئی تھی، اس لیے ہم اس کو لے کر آئے ہیں، یہ آپ تھیلی لے لیجئے۔ وہ تھیلی میری ہی تھی۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سب جگہ طواف کرتے ملتزم میں دیکھا لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ تو علامہ ابن عربی اندر ہی اندر بہت پریشان ہوئے کہ کیا ماجرا ہے۔ رات کو سوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ خواب میں تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارا جو ہے بدلہ چکانے کے لیے تمہیں تمہاری تھیلی واپس کر دی، اور ہم نے اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے وہ دعا کی ہے کہ تم نے حج چھوڑ کر، نفل حج ہوگی، حج چھوڑ کر ہمارے خاندان کی بیٹی کی بھوک کو مٹایا، ہمارے خاندان کی بچی کی بھوک کو مٹایا۔ تو آج ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چند روایت، وہ سلیمان بن حبان کی الگ روایت ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ 10,000 فرشتے، یا اس کی تعداد لگ بھگ اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور وہ تمہاری شکل میں، یا پھر ایک فرشتہ تمہاری شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ تمام فرشتے قیامت تک تمہارے بدلے میں حج کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ ایک عورت جو بھوک پیاس میں تھی، اس کی اچانک مدد کرنے پر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا معاشرہ کھڑا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہر گھر کھڑا ہے۔ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن اپنے پیسوں کو صرف اس لیے نہ بچا کے رکھے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم بعد میں اپنی عیاشی میں، اپنے کھانوں میں، اپنے پینوں میں، اپنے رواجوں میں، اپنے موبائل میں، اپنے اور مسائل میں اس کو خرچ کریں گے۔ نہیں، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے تو اسی میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا موسم بھی آ چکا ہے، لہذا جو لوگ تقسیم کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی گھر کے لوگوں پر ذمہ داری بنے گی کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کی ضرور مدد فرمائیں،
گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ جب اگلے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، مقتدر باللہ کے زمانے میں، خلافت عباسیہ میں بہت سارے مسائل ہوئے تھے، طوفان، بارش اور پلیگ اور لوگوں کی موت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس زمانے میں اعلان کیا تھا کہ بھئی لوگوں کو جو ہے وہ یہ اعلان کرو کہ لوگ اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے اور روکے، اللہ اس عذاب کو دور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت درود شریف کے متعلق بھی ہے کہ جتنا درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس بستی سے اس وبا کو دور فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر نشر الطیب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اپنے زمانے میں وہ لکھتے تھے طاعون پھیلا تھا تو جب لکھنا بند کرتے تھے تو موت واقع ہوتی تھی، اور جب لکھتے تھے تو موت واقع نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کتاب کو بھی جو ہے موبائل پہ منگوا کر تھوڑا تھوڑا اپنے گھروں میں پڑھنے کا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمارے معاشرے کی سب کی حفاظت فرمائیں گے، اور ہم سب اس بات کا خوب خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت غنیمت کا موقع دیا ہے۔ اپنے مال کو بچا کے رکھنا، اپنے مال کو چھپا کے رکھنا، یہ سب ضائع ہو جانے کا ڈر ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے بے فکر اپنے لوگوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قریب والوں پر خرچ کرے۔ قسم خدا کی سارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سارے رستے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ظاہری اعتبار سے دکانیں بند ہیں، رزق کے دروازے بند ہیں، لیکن میرے رب کے رزق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں جب بندہ اپنے دروازے کھولے گا تو میرے رب کے یہاں پر اس کو کیا مقام ملے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بیٹھ جائے گا، جو خرچ نہیں کرے گا وہ تکلیف میں آ جائے گا، اور جو خرچ کرے گا اللہ رب العالمین اسے نواز دے گا، اس کو آگے بڑھائے گا۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے برسوں کے بعد کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے خرچ کرنے کی اور اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔